بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موافق مزاج بیوی انسان کی سعادت میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن حسین نے اپنے والد اور دادا کے واسطے سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انسان کی سعادت میں سے ہیں: اس کی بیوی موافق مزاج ہو، اس کی اولاد نیک صالح ہو، اس کے بھائی نیک ہوں، اس کی روزی اس کے شہر میں ہو۔ اس حدیث پاک میں انسان کی سعادت مندی اور خوش نصیبی جن چیزوں سے وابستہ ہے ان کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ چیزیں حاصل ہوں تو انسان کی زندگی دین اور دنیا کے اعتبار سے چین اور سکون، عافیت اور سہولت اور اچھے ماحول سے گزر جاتی ہے۔ دنیا کی اچھائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ ان میں اہم ترین چیز بیوی کا موافق مزاج ہونا ہے۔ واقعی باہم موافقت بہت بڑی نعمت ہے، اس سے دونوں کے درمیان محبت اور انس رہتا ہے۔ موافقت کی وجہ سے ایک دوسرے سے شکایت کا موقع نہیں ملتا، کلفت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر دونوں میں مزاج کی موافقت نہ ہو، ایک کا مزاج دینی ہو، دوسرے کا مزاج دنیاوی ہو، تو بڑی پریشانی ہوگی۔ ایک بے پردگی چاہے گا، دوسرا بے پردگی کی مخالفت کرے گا۔ ایک ٹی وی کا عاشق ہوگا، دوسرا ٹی وی سے نفرت کرے گا۔ ایک اولاد کو دینی تعلیم کی جانب لائے گا، دوسرا اس کے خلاف اسکول کو پسند فرمائے گا۔ اس طرح گھر کا ماحول تناؤ میں رہے گا، بخلاف اس کے کہ اگر دونوں کا مزاج یکساں ہو، برابر ہو، تو گھر اور آپس کا نظام خوش اسلوبی سے چلے گا۔ خیال رہے کہ عورت چونکہ ماتحت اور شوہر کے زیر اقتدار ہے، اس لیے کہ اگر شوہر مزاج کے برعکس ہو تب بھی خدا کی معصیت اور نافرمانی کے علاوہ شوہر کی موافقت کرے، اس کے مزاج کی رعایت کرے، پریشانی ہو تو بھی شوہر کی موافقت کرے تاکہ گھر کا نظام اور آپس کا نظام بہتر چلے، ورنہ تو گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ اولاد کا نیک ہونا بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ والدین کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بھائی چونکہ قریب اور پڑوس ہوتا ہے، اس لیے
اس کے نیک ہونے سے بڑی سہولت اور وقت پر مدد مل جاتی ہے، اور اسی شہر میں معاشی سلسلہ ہونے سے گھر کا دوسرا نظام بھی اچھی طرح سے چلتا رہتا ہے، گھریلو فائدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی خوش نصیبی کی بات فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باہر کے مقابلے میں اپنے شہر میں معاشی امور اور روزگار بہتر اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ شادی نہ کرنے والی عورتوں اور شادی نہ کرنے والے مردوں پر لعنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اسی طرح ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو کہتی ہیں ہم شادی نہیں کریں گے۔ حضرت ابو نجیح رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نکاح کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہو جانا چاہیے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے شادی بیاہ کو مشروع کیا ہے، اس میں دین اور دنیا کے بہت سے مصالح اور ضروریات پوشیدہ ہیں، بہت سی برائیوں اور بہت سے نقصانات اور پریشانیوں اور مختلف قسم کی بیماریوں سے اس میں نجات ہے۔ سب سے اہم فائدہ تو ظاہر ہے کہ دل اور آنکھ کی بیماریوں سے اس میں نجات ہے، معاشی سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے تعاون سے زندگی میں راحت ملتی ہے۔ خالق حکیم نے ہر ایک کی ضرورت کو دوسرے سے وابستہ رکھا ہے، صرف عورت ہی نہیں شوہر بھی بیوی کا محتاج ہوتا ہے، خصوصاً گھریلو نظام مرد نہیں چلا سکتا ہے۔ ایسے آزاد مرد یعنی جو آدمی شادی نہیں کرتا، گھریلو زندگی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ تجربہ گواہ ہے کہ ابتدا میں تو زندگی ماں بہن وغیرہ کی مدد سے گزر جاتی ہے، مگر ان کے گزر جانے کے بعد یا پھر آخر زندگی میں سخت پریشانی ہو جاتی ہے۔ وقت پر کھانا، بیمار پڑنے کی صورت میں دوا اور پرہیز کا نظام، تیل وغیرہ لگانے کی ضرورت میں مرد کو شدید پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، پھر زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگ جاتا ہے۔ شادی کا مقصد محض خواہشات کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، بلکہ نظام زندگی اور صحت کو باقی رکھنے کے لیے اس کی شدید ضرورت پڑ سکتی ہے، شدید ضرورت پڑتی بھی ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کے تعاون اور اس کے فوائد سے محروم رہتا ہے، اسی وجہ سے شادی نہ کرنے والیوں اور شادی نہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اسی لیے ہماری شریعت میں شادی سنت ہے اور شادی عبادت ہے۔ جو لوگ اسے جھمیلا سمجھتے ہیں وہ نادان اور حکمت خداوندی سے ناواقف ہیں۔ عورتوں کے لیے گھریلو کام کا ثواب جہاد کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جہاد کرنے سے مرد حضرات تو فضیلت لوٹ لے گئے، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی عمل ہے جس سے جہاد کی فضیلت ہم پا سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھریلو کام میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت کے برابر ہے۔ اندرون خانہ جتنے بھی امور ہیں، خواہ اس کا تعلق کھانے سے ہو، خواہ اس کا تعلق صفائی سے ہو، بچوں کی تربیت اور پرورش سے متعلق ہو، یا سامان کے نظم و ضبط سے متعلق ہو، ان تمام کی نگرانی اور دیکھ بھال کو بحسن طریقہ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے، اور اس کی اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اس پر بڑا ثواب دیا ہے۔ مردوں کو جو جہاد اور قتال میں ثواب ہے، وہی ثواب شریعت نے ان عورتوں کو گھریلو کام میں دے دیا ہے۔ افسوس کہ مالدار اور دینی تہذیب سے متاثر عورتیں اسے عیب اور شرافت کے خلاف سمجھتی ہیں۔ وہ برتن دھونے کو، جھاڑو دینے کو، گھر صاف کرنے کو، گھر میں نل کنواں ہو تو پانی بھرنے کو معیوب اور عزت اور شان کے خلاف سمجھتی ہیں۔
اس لیے یہ کام خادم سے لے لیتی ہیں۔ اگرچہ خادم رکھنا مالی وسعت کے اعتبار سے جائز ہے، مگر ان کاموں کے کرنے میں کوئی عیب نہیں، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ثواب لوٹ لو، کل آخرت میں کام آئے گا۔ نوابوں کے طریقے اور مغربی تہذیب پر لعنت بھیجو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عورت کے ذمے گھریلو خدمت ہے۔ حضرت زمرہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ وہ گھریلو کام کریں گی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر کا کام کریں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں ابن حبیب کی الواضحہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے جب انہوں نے خدمت اور کام کے متعلق شکایت کی، فرمایا کہ فاطمہ تو گھر کے اندر کا کام انجام دے گی اور علی گھر سے باہر کا کام کریں گے۔ ابن حبیب نے کہا ہے، گھر کی خدمت سے مراد آٹا گوندنا، پکانا، بستر بچھانا، جھاڑو دینا اور پانی نکالنا اور گھریلو کام کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے ذمے گھریلو تمام امور کو انجام دینا اور گھر کے نظم و ضبط کو صحیح اور بہتر ڈھنگ سے چلانا، گھریلو کام میں کھانا پکانا، کپڑے بستر کی صفائی کا انتظام کرنا، گھر کی صفائی، جھاڑو وغیرہ لگانا اور گھریلو تمام اشیاء کی حفاظت کرنا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا، تربیت اور نگرانی کرنا، یہ تمام داخل ہے۔ غلہ وغیرہ کا نظم، اس کی صفائی اور تمام خوردنی اور برتنے والے سامانوں کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ باہر سے تمام سامان حتیٰ کہ پانی تک لا کر دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے باہر کا جو بھی کام ہو، عورت اس کے لیے بالکل بھی باہر نہیں جائے گی۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔